حسین اور خوبصورت ہم نے جو ہے وہ آواز کبھی نہیں سنی. اللہ فرمائے گا اس سے بھی بڑھ کے آواز سناؤ. لوگ حیران ہو جائیں گے کہ تلاوت کرنے والے داؤد علیہ السلام اور رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر سارے نبیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ اتنی سریلی آواز اس سے بڑھ کے کس کی ہو سکتی ہے. رب فرمائے گا محبوب چل دور حضور اٹھیں گے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرمائیں گے قرآن کی. اب قرآن کی تلاوت کی جائے گی. بعض علماء کے نزدیک یہ مختلف روایتیں ہیں کہ سارے جنتیوں پر 300 سال، ایک کی روایت میں آیا 500 سال تک حضور کی آواز کا نشہ رہے گا. 500 سال تک حضور کی خوبصورت اور سریلی آواز کو سن کر ساری کائنات کے جنتی مست ہو جائیں گے اور ایسے مست ہوں گے کہ 500 سال تک ہوش میں نہیں آئیں گے. ایسا نشہ. اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے نشے سے باہر آئیں گے تو اللہ فرمائے گا اس سے بڑھ کے خوبصورت کوئی آواز سنی تو کہیں گے نہیں نہیں مولا، اس سے بڑھ کے کوئی حسین کوئی خوبصورت آواز ہم نے نہ سنی ہے نہ سنیں گے. رب فرمائے گا اس سے بھی بڑھ کے نہ سناؤ. ہم لوگ حیران ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ حضور سے بڑھ کے بھی کوئی سونی آواز ہے. پھر خالق کائنات اپنی شان کے مطابق بعض علماء نے کہا کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت رب فرمائے گا، بعض نے کہا سورہ رحمان کی تلاوت رب فرمائے گا. 1000 سال تک سارے جنتیوں پر اللہ کی آواز کا نشہ ایسا چھائے گا کہ 1000 سال تک ہوش ہی نہیں آئے گا. ساتھ نوری ہوا چل رہی ہوگی، نوری بادل ہوں گے جنت میں جنت کی شان کے مطابق، اور ایسا نور ہوگا کہ ہر بندے کا حسن پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا. آواز کے بعد پھر کہا جائے گا جنتیوں سیدھے ہو جاؤ، تمہیں آج رب ذوالجلال پروردگار عالم خالق کائنات مالک جنت پوری کائنات کا خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا، پہاڑوں کو بنانے والا، جنت کو بنانے والا، جنت کے درجات بنانے والا، نبیوں کو بنانے والا، رسولوں کو بنانے والا، صحابہ کو بنانے والا، اولیاء کو بنانے والا، غوثوں کو بنانے والا، کتبوں ابدالوں کو بنانے والا رب العالمین تمہیں اپنا دیدار کروائے. لوگ اپنا سیدھا کر لیں گے، اپنے جبے، اپنی دستاریں، اپنے لباس، اپنے زیورات سیدھے کر لیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے. لیکن اتنا مستی کا عالم ہوگا، اتنی خوشی کا عالم ہوگا کہ انسان جو ہے وہ کہے گا کہ ہمارے سے ساری نعمتیں لے لی جائیں مگر اللہ کا دیدار کروا دیا. پھر خالق کائنات سارے پردے ہٹا کے اپنا دیدار اپنی شان کے مطابق بندے دیدار کریں گے. اور عیدوں کی عید ہوگی جنتیوں کے لیے. یاد رکھیے جنت میں سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام یہ وہ ہے کہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے. اب جنتی دیدار کریں گے نشے کے اندر، مستی کے عالم میں خوشی خوشی جب لوٹ کر واپس آنے لگیں گے، واپس آئیں گے، ایک دوسرے کو مبارک دیں گے، جنت میں داخل ہوں گے تو جنتی حوریں، جنتی جو فرشتے ہیں جنت میں جن کی ڈیوٹی ہے وہ غلمان اور فرشتے، وہ اس طرح منہ کے اندر انگلیاں ڈال کے کہیں گے اتنے سونے یہ گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے، پلٹ کر لوٹ کر آئے تو اتنے حسین کیوں ہو گئے. اب حوریں پوچھیں گی، جنتی فرشتے پوچھیں گے اور غلمان پوچھیں گے. جنتی فرشتے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں جن کی جنت میں ڈیوٹی ہے، وگرنہ ہر فرشتہ ہی جنتی ہے. اب غلمان پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، تو لوگ بتائیں گے، جنتی بتائیں گے کہ ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں اور اللہ نے خالصتاً ہمارے لیے نور کی ہوا چلائی، اور وہ نور کی ہوا جیسے ہمارے جسموں کے ساتھ ٹکرائی ہمارا جسم بھی نور نالا نور ہو گیا. اور پھر بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ہر مہینے دیدار کرایا جائے گا، بعضوں کو ہر مہینے کرایا جائے گا، بعضوں کو ہر سال کرایا جائے گا اور بعضوں کو ایک بار ہی کرایا جائے گا.
تو اب جتنا بڑا درجہ، جتنا بڑا مقام، جتنی بڑی شان ہوگی، اسی انداز کے ساتھ جنت کی نعمتیں ملی جائیں گی۔ جنتی برتن جو ہے وہ برق کی طرح، بجلی کی طرح چمکدار اور ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، دسترخوان پر خادم برتن رکھیں گے، ہمیں اٹھنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی کام نہ کاج جنت میں، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی نمازیں، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی تہجد، نہ کوئی شراب و چاس، نہ کوئی ابابین، نہ دکان کی ٹینشن، نہ بچوں کی ٹینشن، نہ اکیڈمی کی، نہ سکول کی، نہ ہسپتال کی، نہ ڈاکٹری کی، نہ مریضوں کی، کسی بات کی پریشانی نہیں، نہ دکھ، نہ غم، نہ حسد، نہ بغض، نہ کینہ، نہ وعدہ خلافی، نہ لڑائی جھگڑے، نہ گالم گلوچ، کوئی شے نہیں، سکون ہی سکون، قرار ہی قرار، چین ہی چین، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اب جنت میں جو ہے وہ برتن رکھ دیں گے خادمین، اور ان برتنوں میں ایسے میوے ہوں گے جو میوے کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، اور بھجے ہوئے پرندے خالق کائنات کی عطا سے، بھجے ہوئے پرندے۔ اب جنتی جو دوست ہیں دنیا میں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ جنتی میں خوش طبی بھی کریں گے، جنت میں جنتی خوش طبی بھی کریں گے۔ مثال کے طور پہ جب یہ خادمین رکھیں گے بھجے ہوئے پرندے، اب جو ہے وہ ایک پرندہ اٹھانے لگے گا اپنا ایک جنتی، تو دوسرا اس پرندے کو آگے سے پکڑے گا، ایک پیچھے سے پکڑے گا، اور یہ خوش طبی کرتے ہوئے آدھا آدھا پرندہ توڑ کر ساتھ کھائیں گے، ساتھ مسکرائیں گے، ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو جو ہے وہ جنت کے اندر خوش طبی بھی ہوگی، اور دنیا کے معاملات، دنیا میں جس طرح دین کا کام کرتے تھے، مسجدوں کی خدمت کرتے تھے، دین کے حوالے سے قربانیاں دیتے تھے، یا نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، سخاوت کرتے تھے، مل کے اسلام کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے، جنت کے اندر یہ چیزیں یاد آئیں گی۔ اور جنتی حسن کتنا ہوگا؟ جناب یوسف علیہ السلام جتنا حسن، اور آدم علیہ نبی علیہ السلام یا موسیٰ کلیم اللہ جتنا قدر ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کتنا قد تھا؟ میں نے کتنی بار بتایا، 30 گز، کتنا بنے گا؟ 90 فٹ بنے گا، ایک بندے کا 90 فٹ قد۔ یوسف علیہ السلام جتنا حسن، 100 مردوں جتنی طاقت۔ خالق کائنات جنت میں ہر اپنے محبوب کے غلام کو، ہر مسلمان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا، اور جسم کے کسی حصے پر بال نہیں ہوں گے، نہ مونچھیں نہ داڑھی، سر کے بال ہوں گے، اور بھویں ہوں گی، ابرو ہوں گے، نہ بغلوں کے بال، جسم کے کسی حصے پر کوئی بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال اور ابرو بھویں یہ بس ہوں گی، اور سارے کا سارا جسم علماء فرماتے ہیں کہ چاندی کی چمک سے بھی زیادہ چمکتا ہے۔ جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں بارش نہیں ہے، جنت میں دکھ نہیں ہے، جنت میں بدبو نہیں ہے، پخانہ پیشاب نہیں ہے، خوشبودار ڈگار آئے گا، اور جتنا بننا چاہے گا۔ ادھر تو تھوڑا سا کھایا تو پیٹ بھر گیا، شوگر ہے تو میٹھا نہیں کھانا، اگر کولیسٹرول ہے تو گھی نہیں کھانا، فلاں بیماری ہے تو یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، سب کچھ کھایا جائے گا، جتنا چاہے گا۔ جنتی جتنا چاہے گا اتنا کھا سکے گا، لیکن اس کے بعد نہ تو ہاضمہ خراب ہوگا، نہ معدے کا السر، نہ معدے کے منہ پہ درد، نہ کھٹے ڈگار، کوئی مسئلہ نہیں، خوشبودار ڈگار آئے گا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اندھیرا نہیں ہے جنت کے اندر، آندھی اور طوفان نہیں ہے، حسد اور تکبر، چغلی اور غیبت، حتیٰ کہ گناہ کا تصور بھی نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ ایک مومن کا نکاح 70 جنتی عورتوں سے کیا جائے گا، جن کو حور کہا جاتا ہے، اور حور کا حسن جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا۔ بعض لوگ یہ اپنا جنتی عورت حور کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جنت کی چھوٹی سے چھوٹی یا ادنا کوئی چیز نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں، ادنا سے ادنا چیز کی بھی توہین کر دی کسی نے تو فوراً دار اسلام سے ہٹا۔ بعض لوگ جو یہ مسخرے ہیں، مسخرے جو ہوتے ہیں، یہ جنتی عورتوں کی، جنتی نعمتوں کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، تو وہ فوراً دار اسلام سے خارج ہیں۔ اگر انہوں نے نکاح کیے ہیں وہ نکاح دوبارہ پڑھائیں گے،
بیعت کی ہے، بیعت ٹوٹ گئی، نکاح کیا تھا، نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ کلمہ پڑھیں گے، بیعت کریں گے، دوبارہ سے نکاح کریں گے۔ اگر جنت یا جہنم یا جنتی مخلوق یا جہنمی مخلوق جن کی جو فرشتے جہنم کے اندر جو ہیں وہ مسلط ہے، ان کی توہین کی، قیامت کی توہین کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے کی توہین کی، تو فوراً وہ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گی۔ تو اگر جنتی عورت کنگن سمیت اپنے بازو کو، اپنی کلائی کو جنت سے نکال دے تو ساری کائنات روشن اور تاباں ہو جائے، یعنی کہ نہ سورج چاند ستاروں، نہ انرجی سیور، نہ بلب، کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے پوری کائنات میں، مشرق سے لے کے مغرب تک اتنا روشن ایک بازو ہے، تو خالق کائنات نے سارے جسم کو کیسا بنایا ہوگا۔ 70 لباس ان کے زیب تن ہوں گے، ایک لباس کے نیچے دوسرا لباس نظر آتا ہوگا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کاریگر لے آئے، بڑے سے بڑا کپڑے والا لے آئے اور 70 کپڑے پہنائیں تو سب سے نیچے والا نظر آئے گا، بلکہ تیسرا ہی بھی نظر آئے گا۔ یا ہے جی ایسا کوئی کپڑا؟ تیسرا چوتھا ہی شاید نظر نہ آئے۔ تو 70 لباس جنتی عورت نے پہنے ہوں گے تو سب سے نیچے والا لباس بھی نظر آتا ہوگا، اور جب وہ شربت یا شراب یا کوئی بھی مشروب پیے گی تو اس کے گلے سے اترتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر وہ کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اللہ نے اتنی مٹھاس دی ہے کہ کڑوا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا۔ جو دنیا میں زناکاری سے، بدکاریوں سے، سیاکاریوں سے باز رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے 70 جنتی عورتوں کا انتظام فرمایا، تاکہ جب دنیا میں اپنے نفس کو قابو کر کے، اپنے دل و دماغ اور نظروں کی حفاظت کر کے، شرمگاہوں کی حفاظت کر کے رہا کرتے تھے، اللہ نے یہ جنت میں ان کے لیے انعامات رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ جنت کے اندر خالق کائنات بندے کو کسی بھی چیز سے غمزدہ نہیں ہونے دے گا، حسرت نہیں ہوگی۔ یعنی جنت میں بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کا محل اچھا ہے، میرا محل کم سونا ہے، اس کا زیادہ مہنگا ہے، اس کا زیادہ قیمتی ہے، میرا لباس کم قیمتی، اس کا لباس زیادہ قیمتی۔ جنت میں حسرت نہیں ہے، جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ جنت کے حوالے سے کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ جنت میں جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے، یعنی کہ مثال کے طور پہ 4 بھائی ہیں اور وہ اللہ کرے چاروں جنت میں ہیں۔ اب ایک کسی درجے میں ہے، دوسرا کسی درجے میں، دو ایک درجے میں، ایک کسی درجے میں، ایک کسی درجے میں، تو وہ ایک دوسرے کو ملیں گے، جی بالکل ملیں گے۔ اور جنت میں اتنے بڑے محلوں میں، تو یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جانے کے لیے ریل گاڑی، اور وہ بھی جو ہے وہ کوئی اسپیشل قسم کی چاہیے۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کا انتظام، ایسا انتظام کیا ہے کہ کائنات کی ساری ریل گاڑیاں، ساری کاریں، سارے جہاز، سارے ہیلی کاپٹر بھی اس ایک سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کا نام ہے تخت رواں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو تخت رواں عطا فرمائے گا، وہ تخت پر بیٹھے گا، کہے گا چلو بھائی چلیے، کہاں جانا ہے؟ وہ فرشتے پوچھیں گے جناب آپ نے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ دل کے اندر تصور کرے گا یا بتائے گا؟ وہ صرف کہے گا کہ میں نے بڑے بھائی کو ملنے جانا ہے، میں نے اپنے چچا کو ملنے جانا ہے، تایا کو ملنے جانا ہے، اپنا کلاس فیلو کو ملنے جانا ہے، اپنے استادوں کو ملنے جانا ہے۔ بس وہ اتنا کہے گا، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ طے ہوتا ہے، اور وہ جا کے پارٹیاں بھی ہوں گی جنت کے اندر، ایک دوسرے کی دعوتیں بھی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ایک دوست سے بڑی محبت کرتا تھا، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا۔ وہ کہے گا جناب آپ آنا نا جمعے والے دن یا 20 شریف کو، آپ میرے محل میں آنا، آپ کی دعوت ہے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، وہ بھی تیاری کر کے جنتی لباس، سبز رنگ کے گلے، ریشمی لباس پہن کر خادمین کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، بادشاہوں کی طرح وہ آئے گا، اور آگے سے یہ جو جس کے محل کے اندر آئے ہیں یہ پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ آپ پھر دسترخوان لگیں گے، اور دسترخوان بھی جو ہے وہ کپڑے کے نہیں ہوں گے یا پلاسٹک کے نہیں ہوں گے، سونے اور چاندی کے دسترخوان ہوں گے۔ ہیرے اور موتی جو ہے وہ پہلے بکھیرے جائیں گے اس دسترخوان پہ، تاکہ چمک اور خوبصورتی بڑھے۔ اب جو ہے وہ یہ دونوں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے کہیں گے تمہیں یاد ہے کہ ہم ادارہ قرآن کا کام اکٹھے کیا کرتے ہیں؟ تمہیں یاد ہے کہ
جب درس قرآن ہوتا تھا تم بھی آتے تھے، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے، مجھے وہ فلاں کام بھی تھا لیکن میں نے کام چھوڑ دیا، میں درس قرآن میں آیا، میں بیمار بھی تھا میں پھر بھی آ گیا۔ وہ کہے گا تمہیں یاد ہے کہ فلاں جگہ پر ہم نے جمعہ پڑھا تھا؟ وہ ہاں مجھے تو یاد ہے۔ تو اس طرح سے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ گپ شپ نہیں کریں گے، جنت میں گپیں نہیں ہوں گی، نہ شپ ہوگی نہ گپ ہوگی، جنت میں خوبصورت باتیں ہوں گی، جنت میں سچائی والی باتیں ہوں گی۔ اب جو ہے وہ جنتی جنت کے اندر ایک دوسرے کی دعوت کریں گے اور جنتی اولیاء کاملین کی دیدار کے لیے بھی جایا کریں گے، جنتی صحابہ کرام کے دیدار کے لیے بھی جایا کریں گے، اور جنتی والدین کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں گے، اور جنتی والدین جنتی اولاد کی جو ہے وہ اپنا محبت میں اور پیار میں ان کو ملنے بھی آیا کریں گے۔ جنت کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، یہ دنیا مشکلوں کا گھر ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس نے اس گھر کے اندر رہ کر تیاری کر لی وہ تو کبھی نہیں پچھتائے گا، اور جس نے جنت کا سودا آخرت کا سودا اس دنیا کے ساتھ کر لیا اس کو خون کے آنسو رونا پڑے گا، وہ پچھتائے گا، چلائے گا، روئے گا کہ میں نے یہ کیا کیا، دنیا تو مٹ جانے والی چیز تھی، ختم ہو جانے والی چیز تھی، یہ تو اس کی تو کوئی ویلیو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور میں نے اتنا بڑا خسارہ کر لیا، اتنا ڈاڑا نقصان کر لیا۔ بندہ پھر روئے گا، لیکن اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس جنت کو مانگیے، اس جنت کے لیے تیاری کیجیے، اس جنت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیجیے، اس جنت کو پانے کے لیے گناہوں کو چھوڑیے، اس جنت کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی لذتوں کو جو ہے وہ ترک کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت ضرور عطا فرمائے گا جس نے خالق کائنات کے احکامات کے مطابق اس جنت کو پانے کے لیے گناہوں کو ترک کیا ہو۔ نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ جنتیوں کی نشانی ہے، اور جنت کی طلب کرتے رہنا یہ مصطفیٰ ذات رحمت کا حکم ہے۔